خالق سے صحیح رشتہ جوڑا. اللہ سے اگر اپنے معاملات سیدھے کرنے ہیں تو تمہاری نماز میں تم کیا کرتے ہو؟ سجدہ رکوع قیام یہی کرتے ہو نا، اور تسبیح کرتے ہو. اس کی ضرورت نہیں ہے. سبحان تعالیٰ ما تصفون، سبحان پاک وہ ذات اس باتوں سے جو تم اس کی توصیف اور تعریف بیان کرتے ہو. ساری مخلوق عبادت میں ہے، تم نہ ہوگے تو کیا ہوگا؟ تمام شجر قیام میں کھڑے ہوئے، تمام چوپائے رکوع میں ہیں، تمام حشرات سجدے میں ہیں، تمام پہاڑ قاعدے میں ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو منافق کو بھاگے پھرتے ہو ادھر سے ادھر. وہ تو ہر وقت اپنے کام میں لگے ہوئے. تو اس کو اس کا مطلب ہے تمہاری عبادت کی وہ ضرورت نہیں ہے. عبادت تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے حکم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یا اس میں اپنی عقل استعمال کرتے ہو. اصل مقصد تو اس کا اس بات سے نہیں ہے. جانور کسی پہ احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اس لیے اس کا درجہ بھی کوئی نہیں ہے. ایسا انسان کا درجہ ہی احسان کی وجہ سے کہ یہ دوسرے پہ احسان کرے گا، اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسرے کی پوری کرے گا. اس بات پر ہے یہ. تو اصل عبادت ہی خلق خدا ہے. یہ مخلوق کی خدمت پر اتنا کیوں زور دیا گیا؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ اس لیے کہ اللہ نے مخلوق کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا. مدارج کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے ہی سب ایک جیسے ہیں، لیکن مدارج کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے. اللہ نے کسی پہ اپنا بہت فضل کیا ہوا ہے اور کسی کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. یعنی کہ کوئی تو بہت نعمتوں میں ہے اور کوئی ایک ایک نعمت کے لیے ترس رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا کہ جس کو میں نے دیا ہے یہ اس کا حق کیسے ادا کرتا ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو نعمت اس کو دی گئی ہے اس کو تقسیم کرے ان لوگوں میں جن پہ نہیں ہے. اس نے اثار کیا، قربانی دی، اللہ نے قربانی قبول کری. انہوں نے شکر ادا کیا، انہوں نے عبادت کری. کیا دونوں کو درجہ ملا. اللہ نے انسان کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی. اگر نہیں ڈالتا دنیا کی محبت، کیونکہ کہتا ہے آزمائش ہی نہیں ہوتی کہ ہاں ہم نے تمہارے دل میں ڈال دی، کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، شہوت ڈال دی، تاکہ تمہیں آزمائیں. اور ایک طرف اپنی محبت رکھ دی. اب جب اپنی محبت ڈال دی، ایک طرف رکھ دی اور ایک طرف دنیا کی محبت رکھ دی، اختیار تمہیں دے دیا دونوں کا کہ تم جس کو چاہو اپنا لو، اختیار کرو. اب وہ اختیار کیا ہے؟ اب وہ اختیار بنتا ہے ہمارے اس بات سے کہ ہم اس بات کو جانتے ہوں کہ ہمیں کیا اپنانا ہے. ہمارا اس بات سے ہم بے خبر ہیں کہ ہمیں کیا اپنانا ہے. کیا اپنی شہوت کے پیچھے چلنا ہے یا اس کو چھوڑ کر کچھ اور اپنانا ہے. تو اس بات کو ہمیں پتہ نہیں تھا. صحیح.
اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے تمہیں کیا اپنانا ہے، اس نے اپنے نبی بھیج دیے تاکہ وہ تمہیں گائیڈ کریں کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے تمہارے پاس دونوں چیزیں برابر کی، لیکن تمہیں اس طرف دھیان دینا ہے، اس طرف نہیں دینا۔ ایک چیز بقدر خواہش ہے، ایک چیز بقدر ضرورت ہے۔ ہمیں خواہش رب کی ہونی چاہیے اور ضرورت کے مطابق دنیا ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کو الٹ دیا کہ خواہش دنیا کی ہو گئی، اللہ ضرورت کے مطابق ہو گیا۔ کہ جب کوئی کام نہیں تو چلو مسجد ہی چلو جی، یا نمازی پڑھ لیں، اور اگر کوئی کام پڑ گیا تو چلو پہلے کام کر لیں، نماز تو پھر بھی پڑھ ہی لیں گے، بہت ٹائم ہوتا ہے اس میں۔ تو اب اسی میں وہ ٹائم نکل جاتا ہے، چلو آج نکل پڑھ لیں گے۔ تو وہ قدرت جو اللہ کی جو محبت ہے نا بقدر ضرورت ہو گئی، اور دنیا بقدر خواہش ہو گئی، اس کی خواہش ہو گئی، بڑھ گئی، طلب بڑھ گئی، بھئی یہ بھی کر لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور پھر یہ بھی ہو گیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وہ تو مجھے معاف کر دے گا معاف۔ کیوں؟ کہ تو محتاج ہے، وہ محتاج نہیں، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تجھے پرواہ ہے اپنے مال و اسباب کی، مگر اسے پرواہ نہیں ہے۔ وہ سارے گناہ گاروں کو، سارے کافر اور سارے لوگوں کو اگر جنت دے دے تو اس کے پاس کوئی زمین کم ہے جنت کی؟ تو وہ تو محتاج نہیں ہے، تو غنی ہے، بندہ محتاج ہے۔ لیکن بندے کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کی عقل جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے عقل نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کا تو دنیا کا تھوڑی، دنیا تیری کوشش سے ہے اور آخرت اللہ کی عطا سے، تو تو وہاں کوشش کر جہاں تجھے ضرورت ہے۔ اللہ کو بقدر ضرورت ہے، اپنی خواہش پوری کر۔ تو ہم نے اللہ کو بقدر ضرورت رکھا ہوا ہے اور اپنے خواہش پہ لگ گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ دنیا کی صحیح کرتے ہو، دنیا مل جاتی ہے تمہیں۔ بتانے والے آئے، بتاتے رہے کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تمہیں ملے گی، اس کو چھوڑ دو، مگر تم جس کے لیے ہو اس کو دیکھو۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیے کہ کسی کو مارا، کسی کو شہید کیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا۔ گمراہ ہے۔ اچھا، یہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے میں ایمان لایا پھر بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا کفر نہیں ٹوٹا۔ آج بھی جب یہ کلمہ پڑھ کر بھی وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی خواہش ہے مجھے۔ یہ سارا دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے۔ جب سارا دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، تو اس کا مطلب ہے تو ابھی بھی کافر کا کافر ہی رہا، تو مسلمان کب ہوا؟ آج بھی خواہش تیری دنیا ہی ہے اور خدا بقدر ضرورت ہے۔ دین دو باتوں میں چلا گیا، تو کفارے میں اور یا خیرات میں۔
وہ تو بڑا مہربان ہے، کیونکہ دنیا کو عدل پہ قائم کیا اس نے، اور وہ سب سے بڑا عادل ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ یہاں تمہیں مہلت دوں گا، پھر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ تمہاری رہنمائی بھی کروں گا، تو نبی بھیجتا رہا، تم نہیں مانے وہ ایک الگ بات ہے۔ فرعون کی عمر 400 برس ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، تو نے اس کی عمر اتنی بڑھا دی، جبکہ یہ تو باغی ہے۔ تو رب نے پتہ ہے موسیٰ کو کیا، اب اندازہ کر لو تم اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس کے دربار میں کوئی حاجت مند آتا ہے تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اب بتاؤ خلق پہ احسان کرنے کا کتنا بڑا کیا بات ہے۔ موسیٰ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 135 سے 150 برس کا، اتنی ہوئی۔ اور فرعون کی کتنی؟ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر اتنی اس لیے کری ہے کہ یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تو ہم اس کا صلہ دنیا میں دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا وہ عادل ہے۔ جو اسی سے مقابلہ کر رہا ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا۔ ایک بات اور بھی ہے نا، یہ کمال غنا ہے۔ کمال غنا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چاہے لاکھ دعویٰ کر لے، اگر ساری مخلوق فرعون بن کے دعویٰ کرنے لگتی تو بھی کچھ مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ بادشاہ تو وہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مرنا ٹھہرا دیا، ڈور تو اسی ہاتھ میں، اور میں اس سے عاجز نہیں۔ تو جب تمہیں موت آنی ہے تو تمہاری بادشاہت کہاں رہ گئی؟ تو پھر کرتے رہو سارے پورا خدائی کا، سارے خدا مر گئے، پھر وہی خدا باقی رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچا ہے، وہ حق ہے، تو وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے فرعون کی خدائی کیا تھی اس کے آگے؟ اس کو اس بات کا بالکل وہ نہیں تھا غصہ کہ فرعون نے میرے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بلکہ غصہ تو اس بات پر ہوا اس کو کہ میرے دوست کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے۔ کیونکہ یہاں بات ہے دوست و دشمن کی، جو دوست کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے، ورنہ فرعون سے کوئی اس کو نہیں تھا مسئلہ۔ 400 سال وہ کرتا رہا دعویٰ، اس نے نہیں بولا کچھ بھی، لیکن جب موسیٰ کے پیچھے پڑا تو لے کے غرق کر دیا۔ اس کو وہ اپنے دوستوں کی مخالفت برداشت نہیں کرتا، اپنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس پر بھی عذاب لایا ہے اپنے کسی نبی کی وجہ سے لایا، اپنی نافرمانی کی وجہ سے نہیں لایا۔ کیونکہ تم سے تو وعدہ کیا ہے مہلت کا، جب تم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں مہلت دیتا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ۔ اور وہ تدبیر اس کی ہے خفیہ تدبیر کے ساتھ۔ وہ خفیہ تدبیر کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ تم باز آ جا اور ہتھیار ڈال دے،
اور قبول کر لے. ایک مہلت یہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ جا. اب خفیہ تدبیر یہ ہے کہ تجھے آگے بڑھا رہا ہے تاکہ ساری مہلتیں ختم ہو جائیں. اور ایک یہ ہے کہ تو اس کی بادشاہی کو قبول کر کے اس کے آگے ہتھیار پھینک. تو جب وہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو توبہ کر لیا, بہت کر لیا تھا, اور وہ توبہ کر لیتا ہے. اور وہ دو باتوں کو کبھی رد نہیں کرتا, کبھی بھی رد نہیں کرے گا. ایک, جب تم توبہ کرتے ہو تو وہ اس کو رد نہیں کرتا. اور ایک, کسی بھی گستاخی اور نافرمانی میں تمہارا لسٹ بند نہیں کرتا. جب تم سے ناراض ہوتا ہے تو تم سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے. کیا کہہ رہے میں عرض کر رہا تھا جیسے ہمارے بہت سارے دل میں خیالات آتے ہیں کہ میں توبہ تو کر لوں لیکن میں پھر گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا, پھر گناہ کروں گا, اور گناہوں سے بچ نہیں سکتا. توبہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں, اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا, تو وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ تم گناہ سے بچ جا. وہ کہتا ہے اگر تو گناہ نہیں کرے گا تو میں غرق کر دوں گا, اور پھر تیری جگہ ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے توبہ کرے. تو اس بات پر گناہ توبہ سے نہ رک جائے کہ پھر میں گناہ کروں گا. توبہ کر لے, یعنی توبہ کر. اور جب تو دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ تجھے گناہ سے روکنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے. توفیق باللہ ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اور جو گناہ میرا مقدر ہو چکا وہ گناہ ہو کر ہی رہے گا. گناہ کرنا گناہ نہیں ہوتا, گناہ پہ اڑ جانا گناہ ہوتا ہے. تو گناہ کر کے توبہ کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ تو نفس سے امارہ سے نکل چکا ہے, لوامہ میں آ گیا ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ اس میں پھنس گیا, لیکن تیرا ضمیر اس وقت جاگ رہا ہے, زندہ ہے, کہ وہ تجھ سے کہتا ہے کہ توبہ کر لے, تو نے گناہ کر لیا. اب روح اور نفس ہم وزن ہیں, ہم پلہ ہیں. ایک کہتا ہے گناہ کر, دوسرے کہتی ہے توبہ کر, اور تو دونوں پہ عمل کر رہا ہے. اب یہیں سے فیصلہ کرنا ہے تجھے کہ تو نے کس کو اوپر لے جانا ہے. تو اپنے خیالات کو پاک کرنا شروع کر دے. بس خیال کا اثر قلب پر ہوتا ہے. جب ہم خیال کرتے ہیں اور ہمارے خیال پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے خیالوں سے الفاظ بنتے ہیں. ہمارا ارادہ ہمارے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. جب ہم خیال کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ بنتے ہیں, اور جب الفاظ بنتے ہیں اور ہمارے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے عمل بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے اعمال ہماری شخصیتوں پہ اثر کرتے ہیں. اور وہ شخصیت کے ضامن بن جاتے ہیں. اور جیسی تمہاری شخصیت ہو جاتی ہے ویسے ہی لوگوں میں تمہارا حصہ ہو جاتا ہے. تو رب تو کچھ بھی نہیں کر رہا, کر تو تم خود ہی رہے ہو سب کچھ. لیکن جب ہم رب سے رابطہ
جوڑتے ہیں، ناطہ جوڑتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے، تو ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اور جب خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں تو الفاظ بھی پاک بن جاتے ہیں اور عمل بھی پاک ہو جاتے ہیں، شخصیتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور پھر پاک لوگوں کے ساتھ ان کی انٹرویو ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں. بتا دیا ہمیں دونوں باتوں کا. دیکھو اگر اختیار کی بات آ جائے تو اختیار اللہ کو ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علم میں ہے، اس کی مرضی میں نہیں. اگر ہم اس کو اس کی مرضی پر قائم کر دیں تو پھر ہم سب بے گناہ ہیں. نہ ہماری نیکی اپنی، نہ بدی نہ ہماری بدی اپنی. ہمارا ایمان اس بات پر ہے نا کہ جب اس نے کائنات بنائی تو اس نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے، یا اس نے اس کو ڈکٹیشن دی کہ ایسے 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 لکھتا جا. اگر وہ ڈکٹیشن دیتا جاتا کہ اتنے کافر لکھ دے، اتنے مومن لکھ دے، فلاں فلاں کو کافر لکھ دے، فلاں فلاں کو مومن لکھ دے، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ ظلم ہوتا کہ وہ ایک طرف کا ہو گیا. اب میں تو کچھ بھی کروں، میں اچھے بھی عمل کروں تو سمجھ لو جاؤں گا تو جہنم میں ہی، کیونکہ میرا نام جہنم میں ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر اچھا عمل کیوں کروں بھائی میں؟ اور میں تو جنت میں جاؤں گا، میرا نام تو جنتی میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے کسی عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میں دنیا کے مزے کیوں نہیں کروں؟ پھر تو وہ بات ہوتی کہ فرعون جیسے دنیا گزارتے اور موسیٰ جیسی آخرت لیتے. ایسا نہیں کیا. فرمایا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا حکم پیڑ بھی مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیسے؟ آپ نے فرمایا جاؤ بولو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے. پیڑ آ گیا چل کر. تو کہنے والا کون تھا؟ کہنے والا تو کافر تھا، پیغام لے جانے والا اس کا. لیکن حکم کس کا تھا؟ اب یہاں کافر کا کفر ختم ہو گیا. اس کی اب کوئی مومن جا کے کہہ دے کسی پیڑوں سے کہ تجھے بلا رہے ہیں، پھر ذرا پیڑ آ جائے. تو اذن دے کے کافر کی زبان کو آپ نے کس کمال پر پہنچا دیا کہ درخت بھی چل پڑا. تو اسی طرح سے اللہ نے قلم کو اذن دے کر تمام علم وہ جو ہونے والا تھا تخفیض کر دیا. سبحان اللہ. اور اس قلم نے لکھ دیا. سبحان. اب یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں رہے گا. لیکن اللہ کی مرضی میں نہیں رہے گا. اس نے تمہیں اسی لیے نیک اور بد کی بشارت دے دی، علم دے دیا، علم دے دیا، توفیق دے دی. جو کچھ دینا تھا اس نے سب دے دیا. یہاں تم بالکل نیوٹرل ہو، یہاں تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو 50-50 ہو جاتا ہے. کہ
جیسے کہ حضرت علی نے ایک نے آپ کی پوچھا کہ یا علی اللہ کو بندے نے کتنا اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، نے ایک ٹانگ اٹھائی. آپ نے کہا دوسری اٹھاؤ، نے کہا نہیں یہ تو نہیں اٹھ سکتی. تو آپ نے فرمایا جو تو نے اٹھائے یہ تیرا اختیار، اور جو نہیں اٹھ سکتی یہ تیری تقدیر. یہ اتنا اختیار ہے تیرا. تو 50-50 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کی بات یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے آئے نہیں آئے، اپنی مرضی سے جاؤ گے نہیں جاؤ گے. جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہو تم نہیں کھاؤ گے، اور جو لکھ دیا ہے وہ تم ہی کھاؤ گے. تمہارا دل بھی نہیں ہے تو کھاؤ گے، تمہارا ارادہ نہیں ہے کھاؤ گے. اور جس پر تمہارا ارادہ ہے، پوری نظر ہے، پوری طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور وہ تم لینا چاہتے ہو لیکن تمہارے نصیب میں نہیں ہے، نہیں مل سکتا. کچھ یہ 50-50 ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا. نصیب لکھا گیا. تدبیر کرتا رہے. اگر کبھی ہے تو تیری تدبیر تیری تقدیر سے مل جائے گی. میاں اگر کوئی تدبیر نہ کرے اور اس کی تقدیر میں جو لکھا ہو تو پھر اس کو مل کے ہی رہے گا. یہ کیا مل کر ہی رہتا ہے، مل کر ہی رہتا ہے. لیکن صرف بات اس لیے ہے کہ کچھ باتیں ہیں تحت الاسباب جی اور کچھ باتیں ہیں فوق الاسباب. کہ جو فوق پر بھی ہو، اسباب پہ بھی حکم رکھتی ہیں، فوق پہ بھی. صحیح. تو جو تحت الاسباب ہے، دنیا کی کثرت تحت الاسباب ہے. صحیح. چونکہ دنیا کو اس نے اسباب کے تحت رکھ دیا، بالکل سسٹم ہے. سسٹم بنا دیا. ازل پر ہے یہ کہ یہ تحت الاسباب ہی رہے گا. اب فوق الاسباب کبھی کبھی صادر ہوگا کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے فوق الاسباب بھی ہوگا. اس کی وہ اپنی بے پرواہی، لاپرواہی، سمجھیت سب دکھاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں. آدم علیہ السلام کو انہوں نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. بالکل اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. سب کر دیا. اونٹنی کو آپ کی حضرت صالح علیہ السلام کی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. وہ دھمبا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا جنت میں بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا تھا. تو یہ دکھایا انہوں نے وقتاً فوقتاً کہ میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوں. ورنہ تم یہ کہتے اگر عیسیٰ بغیر باپ کے نہیں ہو تو تم کہتے بغیر باپ کے پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا. کر کے دکھا دیا. بغیر ماں کے بھی کر کے دکھا دیا، بغیر ماں اور باپ کے بھی کر کے دکھا دیا. مقصد یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، لیکن اکثریت اور کثرت جو ہے وہ تحت الاسباب ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، اولیاء اللہ کو کیا کون سا علم دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کو کون سا علم دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کا علم جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کو علم لدنی علم لدنی ہے. تو علم لدنی ہے کیا چیز؟ علم لدنی کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو ہماری تمہاری سمجھ میں نہ آتا ہو. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا میں ہی ہے نا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے. علم لدنی سے معرفت مراد ہے، اور معرفت سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق الاشیاء کو پہچان لیتا ہے، اشیاء کی حقیقت کو جان لیتا ہے. چلیے جیسے ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اب ایک نعمت ہے، اگر بعض لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کسی ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی اور کر لیتے ہیں، اور وہی شخص ہے یا ایک ہی شخص ہے وہ ایک وقت میں کوشش کرتا ہے
नाजायज़ तरीके से उस नेमत को हासिल कर लेता है, और अगर नाजायज़ तरीके से नहीं करता और जायज़ तरीका इख्तियार करता है तो वो चीज़ उसको हासिल नहीं होती। और यही बात हमारे जहन में रहती है कि मैंने देखा अगर मैं कोशिश करता तो मुझे ये मिल जाता, हराम हलाल को छोड़ो, कोशिश करो उसमें ये बस तुम कोशिश करो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, देखा मैंने किया तो मिल गया या उसने किया तो मिल गया। अब जो नहीं करता हराम हलाल के चक्कर में रहता उसको नहीं मिलता। तो इसमें जो ना कसरत हासिल होगी या इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत करवा दें, ये क्या होता है? दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता कि जो हिदायत का है और एक वो रास्ता जो गुमराही का है। एक वो रास्ता जो हिदायत का है वो आजमाइश का है, मुश्किल रास्ता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। क्योंकि आजमाइश को बेहतरीन और एहसन तरीके से गुजारने का तरीका सब्र है, रास्ता। अब ये तो एक रास्ता हो गया। अब एक रास्ता है गुमराही का। गुमराही के रास्ते का जो सरगना है वो है शैतान, इब्लीस। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कुव्वत अता फरमाई। इस बात की कि दुनिया का कोई भी नेमत हो वो मेरे जरिए हासिल हो सके, मुझ पर उसको कुदरत है। जिस चीज पर शैतान को कुदरत दे दी गई वो नेमत नहीं रही, फिर फरेब हो गया। समझना बात को, ये बात है बज़ाहिर देखने में नेमत है मगर फरेब है वो। अब दुनिया पर उसको दे दी गई, पूरी दुनिया पर कुदरत, अल्लाह, तो पूरी दुनिया नेमत नहीं रही, फरेब हो गई, फरेब हो गई। अब जब पूरी दुनिया फरेब हो गई तो फिर नेमत क्या रही? तो तुम्हारी चाहत तो फरेब पर है। अब जब तुम फरेब, शैतान और नफ्स, नफ्स शैतान का वजीर है, तो वो कहता है उसको, अपने वजीर को, कि क्या हुआ, तू तरक्की नहीं चाहता? तो तू अभी तक मेरे पास कोई लाया नहीं घेर के किसी को? तो वो कहता है आका इसको इस नेमत की जरूरत है। तो फिर उससे कहता है नफ्स से कि अब तदबीर डाल इसके दिल में कि इसको उसका, किसी की जायदाद पर कब्जा करके करे, कोई भी ना जाए, कोई भी ना जाए इसका। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कर ले, तदबीर डालता है, शैतान मदद करता है और वो फरेब में आ जाता है। शैतान का मकसद ही एक ही है। तो फिर वो क्यों कहता है कि मेरे बंदे तेरे दाम में नहीं आएंगे? सब्र करके बैठे रहे, इसलिए वो सब्र करके बैठे हुए, तदबीर पे नहीं जाते वो। हाँ, क्योंकि सब्र जो है वो नफ्स का दुश्मन है और नफ्स सब्र का दुश्मन है। नफ्स की जो काट है वो सब्र है। अच्छा, अब रह गई दुनिया में नेमत क्या है, ये भी बात है। दुनिया नेमत से खाली नहीं है, दुनिया में नेमत ही सब्र है सुभान और हक है। कि जो हक के साथ सब्र किए बैठा रहा वो नेमत में। क्यों? तुम कहते हो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
کیا مطلب؟ تیری بات کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہتے ہو اس سے تم کوئی؟ کیا چاہتے ہو مدد میں؟ تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ مدد چاہتے ہو اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم اس کی مدد کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کہیں مومنین کہیں مسلمین ہیں ان میں؟ نہ کوئی مومن ہے کوئی مسلم ہے نعمت والا. جب صالحین تک آ گیا مومنین اور مسلم. تو مومن و مسلمین بھی کہہ دیتا. صالحین تک ٹھہر گیا صالحین بھائی یہی نعمت میں یہی نعمت والے. کیوں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی کہ صرف صالحات بھی نہیں ہے کہ اعمال صالح کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی حق کے ساتھ ہو جا اور صبر کے ساتھ ہو جا. جب دونوں آگے کے کانسیپٹ پورے کرے گا، جب یہ دو پورے ہوں گے اور پھر صالحین میں آئے گا. شیطان کے ساتھ تو اتنی آسانی سے مل رہا ہے اور رحمان کے ساتھ اتنی مشکل سے مل رہا ہے. ہاں، جنت بنائی جب اللہ تعالیٰ نے اور جب دوزخ بنا لی، دونوں چیزیں تیار ہو گئی، تو جبرائیل رب کے بہت نزدیک رہے ہمیشہ سے. روح القدس ہیں تو تمام فرشتوں میں سب سے نزدیک اللہ کے آپ ہی ہیں. آپ نے عرض کری ہے میرے رب، ہم نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے رب، جو تو نے یہ دو چیزیں بنائی ہیں یہ مجھے دکھا دے. تو جب خواہش ظاہر کری آپ نے، حکم جاؤ اے جبرائیل دیکھو تمہیں ہو جا کر ہم نے کیسی بنائی. آئے دیکھنے کے لیے، جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی، آئے اور کہنے کہ اے میرے رب کیا کمال بنایا تم نے بھی. لیکن تیری جنت تو بڑی واقعی ایک ٹھکانہ ہے رہنے کا، لیکن جہنم تو بہت خوفناک ہے، اس میں تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا. تو کہا ہاں اے جبرائیل تو صحیح کہتا ہے کہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں تو سبھی کی خواہش ہوگی، اور جہنم عذاب کی جگہ ہے، یہاں کون جائے گا. اب تو نے ان جگہیں ٹھکانے دیکھ لیے، اب تو ان کے راستے بھی دیکھ لے کہ جس راہ سے گزر کے اس جگہ جائیں گے. اچھا دکھا. اب جب دکھایا تو آپ سجدے میں گر کے رونے لگے. کہنے لگے جبرائیل کیا ہوا؟ کہا اے میرے رب جنت میں تو کوئی جاتا نظر نہیں آتا ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل ہے یہ تو جانا یہاں سے تو، لیکن یہ تو بہت آسان راستہ ہے، سارے اسی کھڑے میں گریں گے جا کے، کیونکہ یہ راستہ جیسا سجایا ہوا ہے تو سارے تو یہی آئیں گے. اور یہ جیسے کہ اجاڑ کھیڑا ہے، یعنی کہ جیسے ویران ہے، اور یہ جتنی مشکل ہے دشوار گزار ہے یہ راہ گزر، یہاں تو کوئی نہیں آئے گا. تو کہا اے جبرائیل وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ اسی راستے سے آئیں گے. تو بات یہی ہے کہ راستہ ہمیں ہی چننا ہے، آسان بھی اور مشکل بھی. اور پھر اللہ نے تو آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی، اس دشوار گزار راستے میں سیڑھیاں بنا دی. یہ بھی بات ہے، خالی اس کو دشوار گزار نہیں رکھا، اس کو سیڑھی بھی بنا دی جس میں خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، فطر ہے، بہت کچھ ہے، حقوق العباد ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے احسان ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، یہ لفٹیں ہیں، بلکہ کہ جو اس لفٹ میں سوار ہو چلا جا سیدھا، وہاں تو پھر بھی راستہ چلنا پڑے گا، یہاں تو سوار ہو جا.
بالکل بھی ہاں صحیح کروں. آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس وقت واقعی فرشتوں کے سامنے مشکل تھا، لیکن اللہ نے کیونکہ وہ مہربان ہے اپنے مخلوق پر، تو اس نے آسان کر دیا، آسان کر دیا. لیکن عبادت کا راستہ خالی عبادت کا راستہ ہی جنت کا راستہ نہیں ہے. ہاں، جنت کا راستہ ہی خلق کی خدمت اور خلق سے محبت کا راستہ ہے. سبحان بلا امتیاز. بلا امتیاز، امتیاز والی کام نہیں ہے. امتیاز کیا ہوتا ہے؟ خلق کی خدمت میں کوئی امتیاز نہیں. کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ مسلم عیال اللہ، واہ الخلق عیال اللہ. الخلق ہے. سبحان. یہ خلق اللہ کا عیال ہے. خانے کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس میں ایک بت حضرت ابراہیم کے نام کا بھی تھا. ہے نا؟ تو وہ حضرت ابراہیم سے دشمنی میں رکھا تھا. محبت میں. محبت میں رکھا ہو تو اس کا مطلب ہے خلق خدا سے نفرت نہیں کرتی، خدا سے محبت کرتی ہے. انداز اپنا اپنا ہے. تو پھر خلق سے خدا کیسے نفرت کرے گا؟ خلق نے جو بت بنائے خدا کی دشمنی میں بنائے کیا؟ ان کا تو دعویٰ یہ تھا یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے. یہ تو خدا کی محبت میں بنائے انہوں نے. آئی سمجھ بات؟ بس بات اتنی سی رہی ہے کہ ان کو طریقہ کار غلط رہا. صحیح. تمہیں کس بات کا سبق دیا گیا؟ تمہیں بھی خدا سے محبت کا سبق دیا گیا، تم بھی خدا سے محبت کرتے ہو. تم بلا واسطہ کرتے ہو، وہ بلا واسطہ کرتے ہیں. لیکن خدا کا وہ طریقہ پسند نہیں آیا، اور جو طریقہ خدا کو پسند نہیں آیا اس میں وعید آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر عذاب آیا. صحیح. اور وہ عذاب بھی اس لیے نہیں دیتا رہا کہ ان کی دشمن میں عذاب دیتا ہو، بلکہ عذاب اس لیے دیتا رہا کہ بتاتا رہا کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے تمہارا. اور یہ بتاتا رہا، اور اس کے محبوب بندے اس کے نبی آتے رہے یہی بات کہنے کے لیے طریقہ درست کر کہ تو تمہارا طریقہ درست نہیں ہے، تم صحیح طریقے پہ آ جاؤ. وہ کہتے صحیح طریقہ کیا ہے؟ بولے یہ جو میں کر رہا ہوں، نہیں تو خدا کا عذاب آئے گا، وہ ناراض ہو جائے گا تم سے. یہی کہتے رہے نا، جی بالکل. اور وہی ہوتا رہا. تو اللہ کو اپنے مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان میں بار بار عذاب کی وعید دی ہے. جی. کہتا ہے کہ چٹیا سے سر سے پکڑ کے پیروں میں باندھ دیا جائے گا، ہے نہیں؟ جہنم دکھا دی گئی، جہنم ہے، ایسی ایسی جہنم ہے. کہتا ہے وہ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تمہاری طرف آگ کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے، دھواں چھوڑ دیا جائے گا. اور پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عذاب کی وعید دے رہا اور اللہ کی کون کون سی نعمت کرتا. کہہ رہا میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب بتاؤ، کسی پوچھو کوئی عذاب کی بات کر کے نعمت کی بات کرتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. لیکن کمال بات ہے اس کی یہ بات. عذاب کا ذکر تمہیں ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا ڈرانا بھی تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال مرشد قربان. سبحان اللہ. کہ اس کا ڈرانا بھی ہمارے لیے نعمت ہے. کہ وہ کہتا ہے سرکشوں اور غافلوں کا یہ انجام ہوگا. بے شک. اس سمجھ تم خبردار ہو جاؤ، تم سرکش نہ رہو. تو جب خوف سے ڈرانے سے اگر تم ہدایت پر آ جاتے ہو تو پھر وہ نعمتیں تو ہوئی. تو کمال بات ہے اس کی. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ خلق سے محبت رکھتا ہے.
جب وہ خلق سے محبت رکھتا ہے تو بھائی تو دشمن رکھنے والا کون ہے؟ تو کہاں سے آ گیا؟ تو نے کیا بنایا ایسا جو تو اس کی خلق کا دشمن ہوگا؟ تو نے کچھ پیدا کیا؟ تیرا کچھ لے گئے وہ؟ جب تو نے نہ کچھ پیدا کیا نہ تیرا کچھ لے گئے تو پھر تو دشمن کیوں ہوا ان کا بھائی؟ میں نے تو پیدا کیا ہے، میں نے تو بنایا ہے. میں جو چاہے کروں، چاہے عذاب لاؤں چاہے نعمت دوں. تو بات صرف یہی ہے کہ تمہارا کام وہ جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت رکھو، یعنی کہ وہ اپنے خلق سے محبت رکھتا ہے تو اپنے خلق سے محبت رکھو اس کی وجہ سے. اللہ نے اپنی معرفت اور محبت کو بھی خلق میں ہی رکھا ہے. اپنی معرفت اور محبت اس کی ہے ہی خلق میں. دیکھو معرفت خلق میں، محبت خلق میں، اخلاص خلق میں. تم اپنے رب سے کیا اخلاص کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا کیا اخلاص کیا؟ مگر تمہیں یہ پتا ہے کہ میں لوگوں پہ احسان کروں، میرا اللہ خوش ہوگا. یحب المحسنین، بے شک میرا رب خوش ہوگا. رب خوش ہوتا ہے احسان کرنے والوں سے، محبت رکھتا ہے رب. احسان کر. جب تو خلق پہ احسان کرتا ہے تو پھر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. جب اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، تو وہ تجھ سے بڑھ کر دے گا. سبحان اللہ. بے شک وہ تجھ سے بڑھ کر دے گا. وہ کیا بڑھ کر دے گا؟ کہ تجھے اپنے نزدیک کر لے گا. اور تیرے اوپر سے ظلمت کے جو پردے ہیں وہ ہٹا دے گا. عبادت کی کثرت، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کی عبادت سے اچھا مت جانو. کسی کو اس کی عبادت سے اچھا مت جانو، اس کے معاملات دیکھو کہ خلق کے ساتھ اس کے معاملات کیسے. ایک تسبیح اور ایک مصلی تو کوئی مشکل کام ہے، سب سے آسان کام ہے. اور ایک تسبیح اور ایک مصلی کوئی لے لے تو بہت سارے سیٹ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے کہ چل بھائی تو تسبیح مصلی سنبھال، ہمارے لیے دعا کرتا رہے، تو بھی اللہ اللہ کرتا رہے، ہم تیرا خرچہ اٹھا رہے ہیں. اب تو ختم ہو گئی، جہاں کہانی ختم ہوئی، اب کیا ضرورت رہ گئی تمہیں؟ دنیا بھی آئی اللہ اللہ. ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ تو کسی کی عبادت سے مت دیکھ، اللہ معاملات سے اس کے معاملات سے دیکھ کہ اس کے معاملات کیا ہیں خلق کے ساتھ، کہ یہ خالق کا محتاج ہے یا خلق کا محتاج ہے، اور اس کی عبادت خالق کے لیے یا خلق کے لیے. عبادت خالق کے لیے کرو، نیکی خلق کے لیے کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبادت سے خدا نہیں ملتا، عبادت سے جنت ملتی ہے. مگر خادم خلق کو خدا ملتا ہے. سبحان اللہ. جو عبادت اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کو پھر خدا ملتا ہے. اچھا، میں اس میں جیسے جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، ویسے اس میں میاں ایسی باتیں کوئی آ جاتی ہے ذہن میں کہ جیسے ہم دکھاوا ہمارا ہو جاتا ہے، یا ہم دل میں اگر دکھاوا نہیں کرتے، چھپا کے کچھ کر دیتے، تو پھر دل میں آتا ہے کہ دیکھو میں تو ایسا ہوں، میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، اور میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ نہیں کر دیا، اس کے ساتھ بھی کر دیا، اس کے ساتھ بھی کر دیا. یہ دو، یا تو شہرت
दिखावा हाँ, और एक अंदर की बात उसकी की वजह, तकब्बुर। हाँ उसकी वजह ये है ना कि हमने नफ्स को जो है ना वो अभी तक खसाइल रजीला से पाक नहीं किया। इबादत का मकसद हमारा जो है ना, इबादत का असल मकसद है कि तुम अपने नफ्स को खसाइल रजीला से पाक करो। जब तक तुम खसाइल रजीला से नफ्स को पाक नहीं कर लेते, जब तक तुम पाकी के नज़दीक नहीं हो सकते। हम इबादत तो करते हैं लेकिन खसाइल रजीला मौजूद रहते हैं हमारे वैसी के वैसी। तो एक आदमी अगर बेवजू नमाज पढ़ रहा हो या बेगुसल नमाज पढ़ रहा हो तो वो नमाज की है, कबूल है, बल्कि और गुनाह जानने एक नया गुनाह कर रहा है वो अपने ऊपर। हमारा वही हाल है कि एक ज़ाहिरी पाकी तो हमारी अलग है लेकिन हम बातिनी पाक नहीं है। खसाइल रजीला जो है वो हालत जनब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इनको दूर करने का तरीका क्या है? जैसे अभी मेरे दिल में आया कि मैं अपने आप को खुद ही अच्छा समझ रहा हूँ अपने काम को, अभी तो कोई देख भी नहीं रहा, अब मैं तो मुझे भी नहीं पता, मैं अच्छा समझ जा रहा हूँ अपने काम को। यही बात है। मियाँ साहब से पूछा मैंने ऐसे, मैंने मियाँ खसाइल रजीला को निकालना और इबादत में इत्मीनान होना ये कैसे हासिल है? उन्होंने कहा कि तुम अपने अमल से मुतमईन मत हो। अपने अमल में शक रखो और वो शक इसलिए रखो कि इसको बेहतर करो, तो दोनों बातें हासिल हो जाएंगी। यानी मैं कबूलियत के पता नहीं कबूल होगा कि नहीं, कबूलियत के लिए तो इबादत ही नहीं करनी चाहिए, शक अताअत के लिए इबादत होनी चाहिए। और अताअत में शक रखो कि मैं मुती नहीं हुआ अभी तक, कहीं ना कहीं सरकशी करी, सरकशी रह रही है मेरे में। कबूलियत में शक नहीं रखना चाहिए, हाँ अताअत में शक रखना है। आए ना समझ में? ये खल के खिदमत के हवाले से आजकल जो थोड़ा सा मसला हो गया है कि बदअकीदा अगर कोई किसी का काम बन जाता है तो हम सोचते हैं थोड़ा एक आधा कि बदअकीदा है, कोई किसी का कोई मसला हो तो हमारी थोड़ी सी मिसाल के तौर पर ज़कात के पैसे हैं तो कोई बदअकीदा है या कोई ऐसी खिदमत है जो बदअकीदा हमारे पास काम के लिए आया तो हमारे जहन में होता है कि तो बदअकीदा है, इसकी कैसे खिदमत करें। तो इस हवाले से क्या है, जैसे बिला इम्तियाज़ है तो एक बात कहूँ मैं, अभी ये अच्छी बात करी तुमने। इत्तेफाक से आज जियो पे हमारा पहला दिन था तो वो बात हो रही थी खिदमत करने की, तो वो सबसे उन्होंने कमेंट्स लिए कि क्या करना चाहिए। उसमें मौलाना हुसैन गुरदेजी भी बैठे हुए थे, अवैध साहब भी बैठे हुए थे, सब ने अपनी अपनी बातें कर रहे थे। वो मुझसे पूछने लगा जुनैद आप क्या कहते हैं? मैंने बोला भाई मैं बात ना अकीदे पे करूँगा न दीन पे, मुझे आती नहीं है। सुभान अल्लाह। एक बात कहता हूँ मैं, अब ये किस पर है मुझे नहीं पता। लगे क्या? मैंने कहा ये है कि अगर कोई आदमी अपने कुफर से मरता है तो उसका वो जिम्मेदार है, और अगर कोई भूख से मरता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अब मैंने तुम समझ लो खुद अपनी बात। आप यकीन नहीं करोगे, वो मुझसे कहने लगे प्रोग्राम में ही, कहने लगे मियाँ आधे घंटे बाद बोले मियाँ साहब, मैंने कहा क्या? कहने लगे ये आपका जुमला इस दफा सबसे ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया से, और पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है। किस बात पर? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मियाँ साहब
हम खोल में बंद हो गए। एक वक्त था कि जब इस्लाम ही की मदद की ज़रूरत थी और हमें इस्लाम ही की मदद करनी थी, मुसलमानों ही की मदद करनी थी, इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों ही की मदद के लिए था। मुसलमान कमज़ोर थे। आज मुसलमान कहाँ पर हैं? आज करोड़ों लोग ज़कात देने के काबिल हैं नहीं, और करोड़ों लोग ज़कात देने के काबिल हैं। करोड़ों लोग इसमें फितरे के काबिल हैं, करोड़ों लोग फितरे देने के काबिल हैं, और करोड़ों उसके लेने के काबिल हैं। आज हमारे यहाँ 50% लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सारे बरेलवी हैं, सारे देवबंदी हैं, सारे वहाबी हैं, सारे हिंदू हैं, सारे मुसलमान हैं, सब मिक्स। तो अब हमें तो मदद की ज़रूरत ये है कि जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी मदद की ज़रूरत है। वो जो भी हमारे हाथ लग जाए, जिसको भी हम समझ लें कि ये सब बहुत मुस्तहक है इस बात का, इंसानियत के नाम। जैसे इसमें तो वो है ना जो हुक्म है कि जो फ़राइज़ हैं, जैसे वाजिबात हैं, ज़कात का माल है, फितरे का, उसमें तो जो हुक्म है वही आएगा कि वो तो जो उसका मुस्तहक है उसी को दिया जाएगा। उसमें अकीदा नाफिला में देता है, नाफिला में कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल, चाहे कर बिल्कुल कर वो ज़्यादा होते हैं बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। देखो फ़राइज़ तो कर्ज है, कर्जा जिसका है उसी को देना है। सुभान मुसलमान का मान। हम मकसद ये कि अल्लाह जो का है कर्ज ना, है ना, हाँ जी। वो कर्ज फर्ज जो है वो कर्ज है, सुभान अल्लाह। इस्लाम और कर्ज उसी पर अदा होता है जिसका हो। अब ये थोड़ी कर्ज मेरा है किसी और को देकर मुझसे कह दो मैंने फला को दे दिया तुम्हारा कर दो, सुभान तो अदा नहीं होता। अब मदद की जरूरत है तो तुम अपने माल में से किसी की मदद कर लो, मेरा कर्ज तो मुझे दोगे। तो मदद की बात यह है कि किसी की भी मदद करो, बस झगड़ा खत्म हो गया। समझे कुछ ऐसे, यानी जैसे अज़कार भी आप तालीम फरमाते हैं, तो ऐसा कोई जिक्र आसान सा कि जिसको हम करें तो हमारे अंदर से खुद ब खुद खसाइल रज़ीला की कुव्वत टूटे, कम हो। तो जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए वजीफे लेते हैं, और ये भी कुछ आप बता हम वो पढ़ें तो हमारे नफ्स की कुव्वत टूटे, कम। नफ्स की कुव्वत तो देखो जब भी टूटती है जब तुम दुनिया को बकदरे ज़रूरत पे ले आओ और खुदा तुम्हारी ख्वाहिश बन जाए और उसका रसूल। आज तुम्हारी ज़रूरत खुदा है और रसूल, और ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया है, तो नफ्स ताकत पर रहेगा ही रहेगा, खसाइल रज़ीला रहेंगे बोलते। देखो सूफिया का जो तरीका रहा वो कहते हैं कि अस सूफी ला मज़हब है ना, मशहूर मक़ूला है कि सूफी का कोई मजहब नहीं। अब जिसका कोई मजहब ही नहीं हो वो सूफी कैसे हो गया? हकूकुल्लाह में वो कोई समझौता नहीं करता और हकूकुल इबाद में कोई तमीज नहीं करता। वाह, ये मतलब है इसका। हाँ, इसका मतलब ये है कि हकूकुल्लाह और रसूल का जो हुकूक है उस पर वो कोई समझौता नहीं करता, यहां तक कि जिस बात पर शक हो उसको भी तर्क कर देता है, यानी रुखसतों पे नहीं जाता, रुखसत पे भी नहीं जाता। इन हाँ, और खल के मामले में वो कोई तमीज नहीं रखता, उसके दर पे मोमिन आए या काफिर आए, वो सबके लिए हाथ उठा देता है। जो कुछ होता है सबको तकसीम करता है, सबको बांटता है, सबको खिलाता है। अजमेर में तुम्हारी देख पकड़ी है, कितने 100 मन की है? 120 मन की।
तो उस पर लिखा हुआ है सारे मुसलमान खाएंगे ये सारे मुसलमानों का चंदा है। ये सिर्फ सारे मुसलमान ही देंगे इसको। ये चूंकि वो ना फराइज में है, हाँ, ना वाजिबात में, ना वाजिबात में है, ना उस पर किसी ना रसूल का हुक्म है, ना अल्लाह का कोई हुक्म है। हिंदू ज्यादा वहाँ पे वो उसमें डालते हिंदू ज्यादा डालते हैं, हिंदू ज्यादा खाते हैं। उस देश में आज तक गोश्त नहीं पक्का, कुछ नहीं। जब से बनी है वो आज तक। यानी कि दूसरे मजाहिब का कितना ख्याल ख्याल रखा हुआ किया है इस बात का कि इसमें गोश्त नहीं पकेगा। दाल तो सभी के नजदीक में जायज है, वो मांस नहीं खाते। ऐसे वज़ाइफ वगैरह भी दे सकते हैं। वज़ाइफ वगैरह बिल्कुल दे सकते हैं, अल्लाह के सिफाती नाम वगैरह दिए जा सकते हैं। जो लफ्ज वो पढ़ सकते हैं उस पर देते भी, हम बताते भी, हमसे भी कोई राब्ता करते हैं तो हम बताते। अरे ये नूर है, हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए। हाँ, नूर। क्या बात, सुभान। एक हिंदू को भी बताया था बिस्मिल्लाह पढ़ रहे, बिस्मिल्लाह यही एक हिंदू को बताया था, मैं पढ़ रहा। बिल्कुल, इसलिए कि क्या उसका अल्लाह नहीं है, वो शुरू नहीं कर सकता ये अल्लाह के इसी नाम नीयत से। से बताया मैं कि अल्लाह ईमान की दौलत दे दे उससे। अच्छा, मजे की बात यह है कि बिस्मिल्लाह के मायने भी हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है नहीं है यहाँ पे, इसमें है नहीं कहना चाहिए। कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। न करता हूं न करती हूं, तो अब यहां काफिर और मोमिन का मामला मिट गया। शुरू अल्लाह के नाम से कर रहा है वो, तो काफिर का भी अल्लाह और मोमिन का भी अल्लाह। रहमान तो काफिर के लिए भी है और मोमिन के लिए भी। रहमान के मायने तो मेहरबानी के हैं। मेहरबानी किसकी नहीं, किस पर नहीं है उसकी, और उसका रहम भी सब पर है, काफिर पर भी मोमिन पर भी। क्योंकि अगर काफिर पर उसका रहम ना होता तो कोई वजूद ना रहता। अल्लाह, जो वजूद दुनिया में मौजूद है उसके रहम की वजह से और उसकी मेहरबानी की वजह से। बात यह है कि कर सकते हैं असल में बात यही है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर वक्त हमें तो नहीं कहना चाहिए, वो तो सही उसने कह गया। वो कहता है कि दीन मोमिन क्या फी सबीलिल्लाह जिहाद, और दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फिसाद। मोमिन वो है कि जो अल्लाह के दीन में फी सबीलिल्लाह जिहाद करता है, जद्दोजहद करता है, अल्लाह के लिए करता है उसको। और मौलवी वो है कि जिसने अल्लाह के दीन में से फी सबीलिल्लाह फिसाद करना है, यानी कि वो उलमाए सू के बारे में। उलमाए सू। लेकिन ये कौन पहचानता है कि सू है या हक है? इल्म वाला। अवाम पहचानती है। आवाम तो कहती जो मेरी मर्जी का होगा वो सही है, बस खत्म। और सू उन्हीं की मर्जी के होते हैं। मैं एक को ने अपनी बेटियों को तलाक दी, 3 तलाकें दी। मैं उसको 1.5 घंटा 3 घंटे समझाता रहा भाई हाँ। फिर मैंने कहा आपका क्या इरादा है? कह रहा मैं जरा वाइफ से पूछ के आता। मैंने कहा भाई वाइफ नहीं है तुम्हारी, लेकिन वो अभी तक क्यों वो कहीं से लेकर आ गया पता क्या, वो भी तो यार मौलवी है, वो भी तो अल्लाह रसूल की बात करता है, लेकिन उनकी मर्जी की थी। ख्वाहिश पर ही है ना दीन तुम्हारी। बात यही है कि हमने दीन में अकल को इस्तेमाल नहीं करते, दीन पर अकल को इस्तेमाल करते हैं। यही गिरोह है हमारे यहाँ। तो एक वो गिरोह है जो अकल को दीन में इस्तेमाल कर रहा है, एक वो गिरोह जो अकल को दीन पर इस्तेमाल कर रहा है। और जो अकल को दीन पे इस्तेमाल करता है उसके बहुत तावील आते हैं।
کیونکہ اس پہ تو شیطان تھپکی دیتا رہتا ہے کہ میں تجھے مسئلے مسائل بتاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ ایک موضوع سے ہٹ کے نہیں، کبھی آپ جیسے دادا میاں کے پاس گئے عید کے موقع پہ، عید کی کوئی بات ہوئی آپ کے لائف میں بزرگوں سے، کیا اس کے اگر کچھ تجربہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ خواجہ مظہر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذرا سخت تھی معاملات میں، اور عثمان میاں کے بڑے نرم تھے۔ ان سے جب ملاقات ہوتی تھی عثمان میاں سے عید پہ، تو بڑے وہ اہتمام سے ملتے تھے سب سے، اور وہ یہ ان کا عام روٹین کے مطابق معمولات ہوتے تھے۔ خواجہ مظہر حسین صاحب جو تھے وہ عید والے دن کسی سے نہیں ملتے، دوسرے دن ملتے تھے، وہ بھی کسی سے گلے نہیں ملتے تھے۔ جو آتا تھا وہ بس 10 بوسی کر کے بیٹھ گیا۔ اب کوئی بھی ان کو آئے گا کہے گا 10 بوسی کری عید مبارک، وہ کچھ جواب نہیں دیتے تھے، بس خاموش رہتے بس کہتے تھے اللہ خیر کرے۔ تو 2 عیدیں میرے سامنے ہوئی، تو ایک عید پر تو ہماری کو سمجھ میں نہیں آیا، خیر جب دوسری عید تھی تو پھر وہی معمول ہوا، تو پھر میں نے پوچھا 2 دن نکال کر عید پہ، یعنی عید کے دن گزر گئے جب؟ ہاں جب میں نے پوچھا، میں نے کہا میاں عید والے دن آج کیوں نہیں مل سکی تھی؟ پہلے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، کسی سے بھی نہیں ملتے تھے، اپنے حجرے سے نہیں نکلتے تھے۔ تو میں نے کہا نہیں میاں، اب چونکہ ہم آپ کو مریض ہیں، آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھئی آپ اس لیے نہیں ملتے ہو تو ہم بھی وہی عمل کریں۔ یہ تو صحابہ کا بھی طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، تو میاں صاحب فرماتے تھے، کہنے لگے میاں میں بس مجھے اس بات پر تو شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے عبادت کری وہ چونکہ اس کی توفیق سے کری تھی، تو اب قبولیت کا معاملہ ہمارا نہیں رہا، اس کی مرضی پر۔ اور جب ہم نے عمل کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی مرضی تھی کہ ہم عمل کریں، اور جب اس کی مرضی تھی تو وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگے میں تو صرف اس بات پر سوچتا ہوں اور اس بات پر الگ رہتا ہوں کہ میں نے اطاعت کی نہیں کی پوری، اور اس کی معافی مانگتا رہتا ہوں کہ میری اطاعت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دیو، تیری طرف سے مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بولے یہ کیونکہ پہلا دن بڑا قیمتی ہوتا ہے معافی کا، لہذا یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان حضرت عمر کا بھی یہی معمول جی، تھا کہ آپ ایک دن روتے رہتے تھے، تو یہ ان کا میں نے معمول۔ اچھا عثمان میاں جو تھے ان کا طریقہ وہ تھا عام کے لوگوں کے ساتھ بڑے ملے جلے رہتے تھے، ملتے جلتے تھے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے ملتے جلتے تھے، تو وہ عام دنوں میں ویسے نہیں ملتے تھے لوگوں سے، عید کے دن عید کے دن میں نے میاں صاحب کو اس دن کہا، میں نے کہا میاں یہ کیا مسئلہ ہے، آپ عام دنوں میں لوگوں سے نہیں ملتے ہو زیادہ، لیکن اس دن ہر آدمی سے ملتے ہو، کیا بات ہے؟
ارے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے مہمان تھے، اللہ کے دوست تھے، سبحان ان کا استقبال ضروری ہے۔ سبحان میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کہنے جو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مہمان نوازی میں ہوتا ہے، اور عام دنوں میں یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب اپنے اپنے طریقے ہیں بزرگوں کے، اور اپنا اپنا ان کا سوچنے کا انداز ہے، اور سب کی لوجک اپنی اپنی درست ہے اپنی جگہ پہ۔ تو یہ بات ہے۔ آپ نے عثمان میاں کے طریقے کو اختیار فرمایا۔ ہاں نہیں، ان کا طریقہ تو بہت خطرناک تھا، سخت تھا، تو گھر والے بھی نکال دیں گے۔ شروع میں ایک گفتگو آپ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا آپ نے کہ جو شب قدر ہے وہ ازل سے اس میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس سے یہ قرآن اس پہ نازل ہوا ہے شب میں، تو یہ ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ تو اب یہ کچھ بزرگوں کے قول آتے ہیں کہ پہلا روزہ اگر جمعرات کو ہوا یا پہلا پیر کو ہوا تو یہ 21ویں شب قدر ہے، یا 23ویں یا 25ویں۔ جب وہ فیصلہ ہو چکا تو پھر اس طرح وہ تو ایک رات تعین ہو گئی نا وہ تو۔ ہاں ہاں، تو یہ سمجھ لو یوں کہا جائے کہ یہ سب بزرگوں کے قیاس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی جو میں نے تمہیں ایک ترتیب بتائی تھی وہ سب سے لاجواب، بہت لاجواب ترتیب ہے، اور پوری ایک لاجک ہے اس میں۔ دیکھو وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ یہ لکھی گئی تھی انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء نے بشارتیں دی تھی اس کی، تو اس رات کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لکھی گئی تھی، ازل میں لکھی گئی تھی، اور اسی امت کو دینی تھی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اسی لیے ترتیب وار ان کی عمریں بھی سب سے کم رکھی گئی، مختصر رکھی گئی، اور ان کا اور قیامت کا درمیان بھی زیادہ نہیں رکھا گیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہی بات ہے کہ اس میں 30 الفاظ آتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں 30 الفاظ ہیں۔ 27واں الفاظ حیہ ہے اس کا، باقی 3 الفاظ بعد میں ہوتے ہیں، حتی، مطلع، فجر۔ اس کے بڑے راز ہیں، میں اب تھوڑی سی ایک بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا نزول حیہ پہ ہے، ستائیسویں دن، یعنی کہ 27ویں رات، وہی نزول قرآن کی رات ہوئی اور وہی شب قدر کی رات ہوئی، لیکن وہ کلیہ نہیں ہے کہ شب قدر اس رات کو ہوئی، اس رات کو ہوئی تھی جس رات کو یہ واقعہ ہوا تھا، نزول قرآن، اس رات کو وہ ہوا تھا، وہ ایسے ہی ہوا تھا۔ اب ہے کہ اعداد ہیں 5 اور 10، 15، آگے الفاظ ہیں 3، 15 کو 3 سے ضرب دو 45 عدد ہیں آدم کے، آسینہ و کل شیء عددا، ہم نے ہر چیز کا احاطہ گنتی میں کر لیا عددوں میں۔ تو شب قدر کس کے لیے خاص ہوئی؟ آدم کے، ہائی کے 15 ہیں، ہائی 15 عدد ہیں حوا کے۔ حوا کون ہوئی؟ عورت، آدم مرد، تو انسان عورت اور مرد دونوں کے لیے کیا ہوئی؟ شب قدر۔ اس کا ثواب کسی تیسرے کو ملتا ہے؟ نہیں
اب اس میں 4 الفاظ ہیں، من کل امر، آگے سلام. یہی 4 الفاظ بس سر ہیں، اسی میں شب قدر کا پتہ ہے کہ کہاں ہے. من کل امر سلام. من میرے، کل تمام، امر حکم، سلامتی میرے حکم میں ہی سلامتی. اب 4 میں یعنی کہ انسان ہے، تمام، حکم، سلامتی انسانوں کے لیے. اب آگے کیا ہے؟ اس میں ہے اور یا بڑا کمال بات ہے. یا ہو راجے کس طرح پہ؟ اچھا، اب ہم یا صیغہ ندا اور ہو کا مفعول ہا ہے. ہا کے عدد 5 ہے. تاکراتیں کتنی آئیں؟ 5. اس میں را 5 جگہ آیا، آیت ختم ہونے پر، اختتام پر 5 جگہ آتا. ایک را کے عدد 200 ہے. 5 کے 1000. کتنے دنوں سے، مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000. اسی طرح بزرگوں نے وہ راتیں قیاس کی ہیں ان پر، 5 راتیں. ایک ایک آیت سے ایک ایک دن نکالا. اور پھر کیونکہ اس میں راز کیا ہے؟ راز ہے لفظ ہا، جس کو حیا کا ہو کہتے ہیں. اصل راز ہے ہائی کے اگر ہم عدد لگاتے ہیں تو بنتے ہیں 15. 15 کو اکٹھے کرو تو بنتے ہیں 6. ہاں کی 6. بعض مقام پر 6 بھی کہا گیا ہے. بعض مقام پہ 5 کہا گیا ہے. اور بعض مقام پہ 3 پورا سال کہا گیا ہے کہ پورے سال کی تاکراتوں میں تلاش کرو. تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہر طاق رات میں اپنا معمول بنا لو سورہ قدر پڑھنے کو. کہ جس نے ہر طاق رات میں سورہ قدر پڑھی اس کو پورے سال میں کبھی نہ کبھی سورہ قدر مل جاتی ہے. قدر اس رات میں ایک دفعہ اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کا معاملہ کیا؟ جس نے ایک دفعہ سورۃ قدر اس رات میں پڑھ لی گویا اس کو سلامتی حاصل. وما ادراکا، اگر تمہارے پاس ہر رات کی قدر ہو جائے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. بس رات کی قدر نہیں ہے ہماری.
आई ना समझ में? अगर हम रात की कदर कर रहे हैं तो हर रात शब कदर हो जाए। तो वो कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि शब कदर कभी जुस रात में नहीं आएगी, ताक नहीं आएगी। क्यों? हिया है और अल्लाह जो है वित्र है और वित्र को पसंद करता है। तो जब भी तलाश करो इसको ताक रात में करो, पूरे साल करो। तो लिहाजा बुजुर्ग क्या करते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा या इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कदर को अपना मामूल रखते हैं रोजाना। हाँ ताकि अगर एक रात आगे आदत में आ जाए। हाँ। और ये इसके बनते हैं एक रात के साल कमो बेश 84 साल। आई ना समझ लो। अच्छा, इन 4 अल्फाजों की बड़ी अहमियत है। मिन कुल्ले अमरिन सलाम। वो कहते हैं जिसने इन 4 हुर्फों का, लफ्जों का भेद पा लिया उसकी हर रात शब कदर है। क्यों? कि जो जमाल शब कदर निकलती है, जो जलवा उसका होता है, वो अल्लाह की एक तजल्ली है। और वो तजल्ली उस वक़्त जो उसकी है वो इंतहाई सलामती की तजल्ली है। वो तुम अपने कल्ब में पैदा करो, अपने नफ्स में पैदा करो। तो यही देख लिया करो इसको। वो इन्हीं 4 अल्फाज में है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र यही था, मिन कुल्ली अम्रिन सलाम। और है ही पे आपने रियाजत फरमाई। तो मिन कुल्ल अमर हासिल हो गया था। इसका नतीजा है ये, और उसमें सलामती है। और उसकी सलामती का ज़हूर ऐसे हुआ कि आपसे कमो बेश 36,000 कितने 36,000 आपने पाए के वली पैदा किए। जिनसे तमाम आलम रोशन है। ये चूंकि जाहिर की बात नहीं है, एक वो बात मैं कर रहा हूँ कि कहते हैं कि बहरे वहदत पर भी आपकी ड्यूटी है। ये आपको अमर अता हुआ था। तो कुछ ही खुदा के राज खुदा की आयत में मौजूद हैं। ये निशानियाँ हैं आयत है। कुछ ज़ाहिरी निशानियाँ हैं। इसका ज़ाहिरी तर्जुमा बिल्कुल अलग है, हट कर इससे। कुछ बातनी निशानियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिरी तर्जुमा इससे मुतसादम नहीं है, अलग नहीं है।
ان صورتوں میں خدا کے راز ہیں موجود، اور اس طریقے سے ہیں پوشیدہ کہ جیسے کہ دودھ میں مکھن اور گھی پوشیدہ ہے. کہ جب تم دودھ پیتے ہو تو تمہیں مکھن یا گھی کا ذائقہ آتا ہے؟ نہیں آتا. تم یہ صورت پڑھ رہے ہو لیکن اس کا تمہیں ادراک نہیں ہو رہا، اس کی معرفت نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ دودھ کا اصل گھی ہے اور مکھن، دودھ کا اصل مکھن ہے اور مکھن کا اصل گھی ہے. تو اس صورتوں کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک معرفت ہے اور ایک حقیقت ہے. ظاہری صورت شریعت پر ہے اس کی اور اس کے ساتھ ہے. اب کسی کو دودھ پی کے پوچھو تجھے گھی کا مزہ آیا؟ پاگل ہو گیا، تیرا دماغ چل گیا ہے. وہ تمہیں چریا ہی سمجھے گا نا، تو یہ بات کرنے والوں کو چریا ہی سمجھیں گے. یہ پاگل ہے، چریا ہی ہے. تو دودھ کہاں گھی کہاں، کہ دودھ پی کے گھی کا جائے کیسے آ جائے گا بھائی؟ لیکن چوں کہ وہ اس وقت دودھ ہی پی رہا ہے، اس کے سامنے دودھ ہی ہے، اور دودھ میں ہی اللہ نے اس طرح اس کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ اس کا ذائقہ تک ظاہر نہیں ہوگا. آئی نا سمجھ میں بس؟ تو اسی طریقے سے اس کی معرفت تک ظاہر نہیں ہوتی ذرہ برابر بھی، اس کی روشنی بھی ذرا بھی ظاہر نہیں ہوتی عام لوگوں پر. مومن اس کو عام طور پر پڑھتا ہے نا، مسلمان وہ اس میں نہیں پڑھتا اس کی معرفت کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی کہ تم پہ ہماری معرفت اور حقیقت کھل جائے، ظاہر ہو جائے. جب تمہیں معلوم ہوگی، کسی بات کا علم ہوگا تو اس کا احساس ہوگا. دودھ ہے، دودھ میں کوئی چینی ملا دیتا ہے تو آپ کو دودھ کی مٹھاس بڑھ کے لگتی ہے. کسی نے ڈال دی ہے نا چاہے آپ کو نہیں بتائیے، لیکن آپ کو کوئی دودھ میٹھا ہے کیوں اس میں ڈال دی. کیوں محسوس ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ دودھ کا جز نہیں تھا. تو فوراً احساس ہو گیا اس کو تمہیں. لیکن مکھن اور گھی دودھ کا جز ہے، اس میں موجود ہے، اس کا احساس نہیں ہو رہا تمہیں. لیکن بالکل بھی چاہے تم 10 سیر دودھ پی لو. جبکہ 10 سیر دودھ میں آدھا سیر تو گھی ہوگا، اور خالی گھی ہو تو ایک قطرہ زبان پہ ڈالو گے تو فوراً گھی کا ذائقہ آ جائے گا کہ گھی ہے بھائی. تو اب چونکہ دودھ سے گھی کو الگ ایک ترکیب ہے کرنے کی، اب دودھ کو جماؤ، دہی بناؤ، اس کو رڑکو، محنت کرو، یہی مجاہدہ ہے. جب تم نے رڑک کے اس کو الگ کر لیا اور پھر اس کو آگ پہ چڑھا دیا تو گھی نکل آیا. چھاچھ الگ ہو گئی، گھی الگ ہو گیا، مکھن ختم ہو گیا، اب فلاح آ گئی. اب یہ دودھ تو محفوظ نہیں ہو سکتا تھا، یہ محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. دودھ کتنے دن محفوظ کرتے ہو؟ اس کو تم سال رکھے تو 2 سال رکھے تو یہ محفوظ ہے، اس لیے کہ یہ فلاح میں آ گیا، یہ خراب ہونے والا نہیں. تو
तुम जब मार्फत और हकीकत तक पहुंच जाते हो तो फला में आ जाते हो, और जब फला में आ जाते हो तो फिर खराब होने वाला कुछ नहीं है, महफूज होगा। इसीलिए कहा कि अंबिया मासूम और औलिया अल्लाह महफूज है। महफूज ये नहीं होता कि वो गुनाह से पाक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, गुनाह होता है उनसे भी, लेकिन उनका गुनाह ने नुकसान नहीं करता, इसलिए कि फौरन एहसास गुनाह करा दिया जाता है, और फिर वो उसके गुनाह की लज्जत लेने से ज्यादा तौबा में मुशक्कत करते हैं। और जब वो तौबा में उससे ज्यादा मुशक्कत करते हैं और तकलीफ उठाते हैं तौबा करने में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके उस गुनाह को नेकी में तब्दील कर देता है और उनके दर्जात को बढ़ा देता है। औलिया बनने की बात करें, औलिया की बात करते हैं। आम आदमी तो गुनाह करता है तो वो कहता है कि मैंने क्या करा, उन्होंने भी तो किया था। वो तो ये सोचता है कि मेरा गुनाह तो इससे छोटा है। अब एक आदमी किसी एक प्लाट में कब्जा कर लेता है तो वो कहता है मैंने क्या करा, जाओ नवाज शरीफ को पकड़ो, उन्होंने 300 रुपये कब्जा किया हुआ। ये तो भी हमारे वो है ना, मयार है ना कि इससे कम है तो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने मेयारी बनाया ना, नेकी और बदी में सब मेयारी तो बना हुआ है हमारा। कोई हमारे सामने रुपया खैरात करता है, हम 100 रुपया करके कहते हैं कि बस इसकी औकात रुपये की थी, हमने 100 रुपया कर दिया, मेयार बना लिया ना तुमने। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिसके पास नहीं हुआ उसने कर दिया, जिसके पास होता है वो करता है तो क्या कर दिया उन्होंने। असल तो उसकी खैरात है जिसके पास नहीं है और वो कर दे। तो तेरे पास अगर नहीं है और तू बच गया गुनाह से तो कमाल हुआ, जिसको मौका लगा वो बच गया तो कमाल हुआ, जिसको मौका ही नहीं लगा वो बच गया तो उसको क्या कमाल हुआ। गुनाह की ताकत ना होना भी गुनाह से बचने का एक जरिया है। अब तुम गुनाह से बचते हो, गुनाह की ताकत ना होने के बाद उस गुनाह से बचते हो, तो ये तुम्हारा बचना नहीं है। बचना तुम्हारे इख्तियार के बाद है, कि जब तुम गुनाह का पूरा इख्तियार, पूरी ताकत रखते हो, फिर गुनाह नहीं करते हो, अल्लाह उसके रसूल के खौफ से दूर रहते हो। तो इसका मतलब है ये बचना हुआ, ये नेकी है बस। इसलिए बुढ़ापे की नेकी को कम कहा है ना, और जवानी की नेकी को। तो उस वक्त जब वो नेकी से गुनाह से बचता है उस वक्त कमाल है। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, वो कहते हैं दर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगम्बरी, कि जवानी की जो तौबा है वो पैगम्बरों का शेवा है। कि गोया वो ऐसे है जैसे पैगम्बरों की तौबा, कि पैगम्बर जिस तरह परहेजगार जवानी में अपने होते हैं, इस तरीके से वो आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो उसका आखिर उनके साथ होगा। गुर्ग जालिम मशहूद है परहेजगारम बवक्त पीरी। अब बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है, दांत ही नहीं रहते, वो बकरियों के रेवड़ों में मुंह लटकाए बैठा रहता है। हदीस में है कि जब कोई जवान आदमी तौबा करता है और वो तौबा तो नसूहा, यानी कि गुनाह न करने के इरादे से करता है कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा और मैं तौबा कर रहा हूं, तो उसकी उस तौबा से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेते हैं। फिर 40 दिन तक उन कब्रों का अजाब नहीं किया जाता, उसकी खुशी में कि आज एक जवान ने तौबा की। तो बात यही है कि वो उन बुजुर्गों ने, सूफिया का तरीका यही रहा कि उन्होंने लाखों करोड़ों को जवानी में तौबाएं कराई और फिर उस पर कायम रखा।
یہ خدا کے راز ہیں. اچھا خدا کے راز وہی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں باتیں. وہاں آسمان میں کوئی بات نہیں ہے ایسی وہ جو خدا کا راز ہو. لیکن خدا کا راز یہ ہے کہ جب تم کسی بات کی حقیقت کو جان لو تو تم خدا کے سار سے واقف ہو گئے. جیسے کہ ایک واقعہ مشہور واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کہ وہ آپ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی بات سے بہت خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی مانگ لو. آپ نے فرمایا کچھ بھی مانگ لو. آپ نے کہا پھر مجھے مہلت دو میں اپنے والد سے پوچھوں گی. آپ نے مہلت جاؤ پوچھ لو. آپ نے حضرت صدیق سے ذکر کیا کہ آج سرکار اتنے خوش تھے اور آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو اے عائشہ جو مانگنا. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, انہوں نے کہا کچھ بھی. انہوں نے کہا کچھ بھی. انہوں نے کہا تو جاؤ ان سے کہنا کہ جو خدا اور آپ کے درمیان راز و رموز اور اسرار ہوئے اس میں سے کوئی ایک راز بتا دیں. آپ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کیا. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اے عائشہ تم نے مانگا بھی تو علم بھی مانگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں خدا کو اس رازوں میں جو دن ہوئے ایک راز. آپ نے فرمایا بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ خدا کے رازوں میں سے اس دن ایک راز تھا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو. کہ یہ کتنی نیکی بندہ نہیں جان سکتا, اس کا اجر اللہ دے. کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ. اب حضرت عائشہ کو یہ بات پہلے سے نہیں پتہ تھی. اس انداز میں نہیں پتہ تھی کہ خدا کا راز ہے. اب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو. یہاں بات رب العالمین کی ہے, رب المسلمین یا مومنین کی نہیں. اس میں بڑا راز ہے. اس کی مخلوق میں جو بھی ہو یعنی جس نے اس راز کو سمجھا اس نے سمجھا بس. ہر چیز کی بنیاد ہے اور ایک حد ہے کہ وہ اپنی بنیاد سے اپنی حد تک ہے. پھر اس کے بعد سے دوسرا شروع ہوتا ہے, پھر تیسرا شروع ہوتا ہے. یہ مدارج ہیں. جس درجے میں جو ہوتا ہے نا اس کی نظر ویسی ہوتی ہے بس. فقہ سے دکھے گا, قاری ہے تو قرات سے دکھے گا, ولی ہے تو ولایت سے دکھے گا. اب ایک ولی کوئی کام کر رہا ہو تو وہ فقہ کے نزدیک حرام ہوگا, جیسے موسیٰ کا اور حضرت خضر کا واقعہ. موسیٰ فقہی تھے اور وہ صوفی تھے, تو ہر کام پہ اعتراض کیا. یہی حال مولوی کا کہ جب کسی کو کوئی نیکی کرتے دیکھے گا اور وہ اس کے حساب سے شریعت کے مطابق نہیں ہوگی, اس کے حساب سے ہاں, تو وہ فوراً ٹوکے گا, کہنے لگا یہ کافر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہاں اس کے حساب سے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں اس کے حساب سے. لیکن
بات یہ ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ کسی نیکی کے کرنے میں اگر کفر کاذب لازم بھی آ جائے تو کر لو. یعنی کہ جو ایک کے خیال میں کفر ہو اور دوسرے خیال میں نیکی ہو تو کر دو نیکی. آئی نا سمجھ کیوں نجات دینے والا کوئی اور ہے. تمہیں نہیں پتا کون سے تمہارے عمل سے تم نجات پالو. میری شاعر کا شعر ہے وہ کہتا ہے میری نجات ان واعظوں سے کیا ہوگی, یہ تو مجھے جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے, کچھ بھی کر لوں. ایک کا ساتھ دوں گا دوسرا کہے گا جہنم ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری نجات ان واعظوں سے کیا ہوگی, بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار. آئے سمجھ میں؟ میں تو اس کے کرم پہ نظر رکھ کے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. اگر ان کی باتوں پہ کروں گا تو یہ تو کہیں نہیں چھوڑنے والے مجھے, یہ تو جہنم میں پہنچا کے ہی چھوڑیں گے. بیسیکلی محبت اور حدود میں جنگ رہی ہے. کیونکہ وارفتگی جو ہوتی ہے نا, اس کو ضلالت کہا گیا ہے, ضلالت کہا گیا ہے, اور ضلالت کو وارفتگی کہا گیا ہے. اب اس میں دو طرح پر ہے. وہ وارفتگی حق کے ساتھ ہے یا گمراہی کے ساتھ. اگر گمراہی کے ساتھ ہے تو قباحت ہے, وہ کفر ہے. اور اگر حق کے ساتھ ہے تو کمال ایمان ہے. جیسا کہ اللہ سورت بدو میں فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہاں, کہ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا. تو ہم نے آپ کو چن لیا, اپنی طرف کر لیا. اور جبکہ وہاں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ اگر کوئی بے دین اور شخص اس لفظ کا ترجمہ کرے تو وہ کہے گا گمراہی. اس کی تعبیر گمراہی سے کرے گا. نعوذ باللہ منہ, کہ جیسے کہ آپ گمراہ تھے ہم نے آپ کو ہدایت دی. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ وارفتہ تھے ہماری محبت میں. اور جب آدمی کسی محبت میں وارفتہ ہوتا ہے تو اس میں سے قلم اڑ جاتا ہے, کسی حد میں نہیں آتا. پھر سبحان. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کسی حد میں نہیں تھے, ہم آپ کو حد میں لے آئے. آپ کی محبت اتنے کمال کو پہنچ رہی تھی کہ آپ کو ہم حد میں لے آئے تاکہ آپ سے لوگ مستفید ہوں, فائدہ پائیں, ہدایت پائیں. کمال یہی ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں وارفتہ بھی رہیں اور خلق کے معاملے میں ہادی ہو جائیں. وہاں ہوش میں ہو اور یہاں وارفتہ ہو. تو آپ کا وہی حال تھا.
آپ کا قلب ایک طرف رب کی محبت میں آرستہ تھا اور ایک طرف خلق کی ہدایت میں مصروف، مرج البحرین تھے آپ۔ آپ جیسا اسی لیے کوئی نہیں گزرا۔ سبحان۔ تو یہی وارفتگی جو ہے نا انسان کے قلب میں ہونی چاہیے۔ بس بنیاد سے بچو، فروغ پہ کسی کی نظر مت رکھو، اپنا کام کرتے رہو۔ یہ دوبارہ ارشاد فرمائیے، بنیاد سے بچے، حدود سے بچو، حدود سے بچے، اور فروغ پر مت جاؤ، صحیح، خدمت کے جذبے میں جذبے لگے، خدمت کرتے رہو۔ کوئی کچھ بھی بولے بس لگے رہو۔ ہاں میاں وہ بہت سے لوگ آپ کو عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، ان کے لیے آپ کیا فرمانے ہیں؟ فرما دیں، کچھ فرما دیں، دو لفظ۔ گھڑی نہیں، ٹائم نہیں پتہ چلتا۔ میاں یہ ہمیں پتہ چل رہا تھا مگر ہم نے خود نہیں بتایا۔ سبحان اللہ، 12:15 ہو گئے۔ سمجھ رہا ہوں کہ 10-11 بجے نہیں میاں 12:15 ہو گئے۔ میاں آپ دو لفظ ان کے لیے ارشاد فرما دیں جو بھائی میری طرف سے بھی ان سب کو خیر مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام عبادتیں، تمام نیکیاں، تمام صحیح کو قبول فرمائے، آمین، اور ان کو اجر عظیم عطا کرے اس پر، اور ان لوگوں پہ جو لوگ محبت کرتے ہیں یا جنہوں نے ذرا بھی سلسلے کی کسی بھی سلسلے میں کسی بھی طرح کی خدمت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کو اجر دے، آمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بھی اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ نیک عمل کرتے رہیں، آمین، اللہم اور اللہ ان کے عمل قبول کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنے رسول کی محبت ڈالے، اور خاتمہ ہمارا سب کا بالخیر فرمائے۔ آمین۔